دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے لیسنز آف ہسٹری بائی ول ڈیورانٹ۔ اگر آپ ول ڈیورانٹ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کی گڈ ریڈز پر ریٹنگ 4.09 ہے۔ دوستو تاریخ صرف اس بات کا ریکارڈ نہیں ہے کہ اب تک انسانیت کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا، اور کیسے ایک واقعہ دوسرے واقعے کی طرف لے گیا۔ پچھلے 5000 سالوں کا جائزہ لے کر یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں کیا چیزیں کام کی، تمام معاشروں میں کیا مشترک رہا، اور ہم کن نئے راستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دوستو جغرافیہ کا تہذیب پر بہت بڑا اثر ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آبائی شہر کے بارے میں سوچیں۔ کیا یہ دریا، سمندر یا جھیل کے قریب تھا؟ کیا اس کے اچھے ریلوے کنیکشن تھے؟ اس طرح کے آسان سوالات کے جواب آپ کو کسی جگہ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ شہر کے جغرافیائی حالات اس کی ترقی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں ایک حقیقت رہی ہے۔ آباد کار ہمیشہ دریاؤں، جھیلوں، نخلستانوں اور سمندروں کی طرف متوجہ رہے ہیں، صرف پانی اور خوراک کی وجہ سے نہیں، بلکہ نقل و حمل اور تجارت کی وجہ سے بھی۔ میسوپوٹیمیا پر غور کریں۔ یہ عام طور پر انسانی تہذیب کے گہوارہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد دو عظیم دریاؤں فرات اور دجلہ کے درمیان قائم بستیوں پر رکھی گئی۔ ان دریاؤں کے درمیان کی جگہ نے سومیرینز اور بیبلونینز جیسی ثقافتوں کو پنپنے اور اپنی سلطنتیں بنانے کی اجازت دی۔ بہت سی دوسری سلطنتیں دریاؤں کے کنارے تعمیر کی گئی۔ قدیم مصر کو نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، اور قدیم روم دریائے ٹائبر، آرڈو اور پو کی وجہ سے بڑھا۔ تاہم جغرافیائی حالات بدل سکتے ہیں۔ آب و ہوا کی شدید تبدیلیوں نے، کلائمیٹک چینجز نے لاتعداد تہذیبوں کو منتقل ہونے پر مجبور کیا، اور کئی کے زوال کا باعث بنے۔ بارش نایاب ہو جائے تو تہذیبیں زوال پذیر ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سینٹرل ایشیا کے کچھ حصوں میں ہوا، جبکہ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے، جیسا کہ سینٹرل امریکہ کے کچھ حصوں میں ہوا تھا، تو جنگل زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی نے جغرافی سے ہمارے تعلق کو بالکل بدل دیا ہے۔ جیسے جیسے سامان کی نقل و حمل کے لیے ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے، تہذیبیں جغرافیائی عوامل سے کم متاثر ہوتی ہیں۔ کارز، ٹرینز اور خاص طور پر ہوائی جہازوں نے سامان کی نقل و حمل کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروں، ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی ترقی کے ساتھ ہی انگلینڈ اور فرانس جیسے ممالک کا تجارتی فائدہ کم ہونے لگا۔ انگلینڈ اور فرانس کو اپنی ساحلی پٹی کی وجہ سے اب کوئی فوقیت یا کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا، جبکہ روس، چین اور برازیل جیسے ممالک کو ان کے بڑے لینڈ ماس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ دوستو زندگی ایک مقابلہ ہے، اور انسان غیر مساوی پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو بچپن میں کسی کھیل کے لیے ٹیمیں چننے کا موقع ملا؟ سب سے زیادہ ایتھلیٹک بچوں کو ہمیشہ پہلے چنا جاتا ہے۔ تاریخ بھی فطرت کے لحاظ سے ایک کلاس کی طرح ہے، اور اس میں بھی کمپٹیشن ہے، اور ہر کوئی برابر نہیں ہے۔ ہمیں اپنی مسابقتی فطرت یعنی کہ کمپیٹیٹیو نیچر اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے۔ ان کے لیے زندہ رہنا لڑائی اور مار دھاڑ کا معاملہ تھا، اور انہوں نے ہی تشدد کا یہ جذبہ ہم تک پہنچایا۔ ہم خاندانوں، برادریوں اور قوموں جیسے گروپوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں دوسرے گروپس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ریاستیں بھی محض لوگوں کے منظم گروہ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ریاستوں میں منظم ہونے والے دوسرے لوگوں سے خود کو بچا سکیں۔ اور ریاستیں صرف اس صورت میں لڑنا چھوڑتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی بڑے حفاظتی گروپ کے ممبر بن جائیں، جیسا کہ نیٹو وغیرہ۔ ہماری مسابقتی فطرت میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عدم مساوات فطری ہے، یعنی کہ انیکوالٹی ایک فطری بات ہے، اور اسے کم کرنا صرف آزادی کی قیمت پر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم آزادی کم کریں تو جو انیکوالٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔
جینیٹکس مختلف لوگوں کو مختلف جسمانی اور ذہنی طاقتوں اور کمزوریوں سے متاثر کرتی ہے۔ ہم تربیت کے ذریعے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جینز کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی پیدائش کے لمحے سے ہی غیر مساوی ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، ہمارے موروثی عدم مساوات اور بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ پیچیدہ معاشروں میں خصوصی صلاحیت کے حامل لوگوں کی زیادہ مانگ ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ مساوات پیدا کرنے کا واحد طریقہ آزادی کو محدود کر دینا ہے۔ آئیے اب غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جتنے آزاد لوگ ہوتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ غیر مساوی ہوتے جائیں گے، کیونکہ آزادی بعض لوگوں کو غیر منصفانہ معاشی طاقت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں انگلستان اور امریکہ نے معاشیات کی ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس کے تحت حکومت نے معیشت میں ممکنہ حد تک کم مداخلت کی۔ تہذیب کی ترقی کا نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، یورپ کے بارے میں ایسا کیا ہے جس نے اس طرح کے تکنیکی طور پر ترقی یافتہ معاشروں کو پنپنے کے قابل بنایا؟ پوری تاریخ میں بہت سے سفید فام لوگوں نے یہ فرض کیا ہے کہ ان کی نسل نے انہیں پیدائشی طور پر زیادہ ذہین بنایا ہے، لیکن تہذیب نسل کی نہیں بلکہ جغرافی کی پیداوار ہے۔ جوزف آرتھر اور کامٹے جیسے فرانسیسی اشرافیہ اور ناول نگاروں کو جدید نسلی سوچ کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مختلف نسلوں کے لوگوں میں فطری طور پر مختلف جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور یہ سوچتے تھے کہ آریائی نسل باقی تمام لوگوں سے برتر ہے اور تہذیب کی تخلیق کی ذمہ دار ہے۔ کامٹے نے یہ آرگیومنٹ کیا کہ صرف ماحولیاتی فوائد ہی تہذیب کے عروج کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں مقامی امریکیوں کے لیے وہی سازگار حالات تھے جو قدیم مصریوں کے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اکیلے سیاسی اداروں نے تہذیبیں نہیں بنائیں، جیسا کہ قدیم یونان میں جمہوری نظام تھا اور مصر میں بادشاہی نظام۔ اس طرح کامٹے کے مطابق تہذیب کا تعین صرف نسل سے ہوتا ہے، اور صرف سفید فام نسل ہی اسے تخلیق کر سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ سفید تہذیب تب زوال پذیر ہوتی ہے جب سفید فام دوسری نسلوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سفید فام لوگ برتر تھے کیونکہ وہ مقامی آبادی کے ساتھ نہیں ملے جلے، جبکہ لیٹن امریکہ میں ان یورپی آبادکاروں کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ کامٹے کے دلائل کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا کے تمام حصوں میں ترقی یافتہ ثقافتیں موجود رہی ہیں۔ چین میں، مصر میں، روم میں اور انڈیا میں بہت پہلے ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی، اور سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں انکا، مایان اور ہندوستانیوں کی عظیم تہذیبیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ در حقیقت قدیم یونان اور روم کی تہذیب کی زیادہ تر جڑیں مشرق میں تھی۔ دوسری صدی قبل مسیح یعنی کہ 2 سینچری BC میں قدیم یونان نے ایشیا مائنر، جو کہ موجودہ ترکی ہے، اس سے بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کیا، اور پھر یہ ثقافت رومیوں کو منتقل ہو گئی۔ دوستو، ہماری شخصیتیں، اخلاقیات اور سماجی رسوم و رواج اس وقت اور ثقافت کی پیداوار ہوتی ہیں جس میں ہماری پرورش ہوتی ہے۔ قدیم ثقافتوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ مماثلت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ ہمیں بنیادی طور پر ہی مختلف لگتے ہیں۔ پوری تاریخ میں انسانی فطرت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ ارتقاء ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کھانے، سونے اور ریپروڈکشن کی بنیادی جبلتیں وہی ہیں جو قدیم انسان کی تھی۔ یہ صرف ہماری ٹیکنالوجی ہے جو کہ یکسر ان سے مختلف ہے۔ اگر قدیم یونان سے کوئی شخص ہماری جدید دنیا میں آئے تو وہ جسمانی طور پر بالکل ہم جیسا ہی ہوگا، لیکن ثقافتی طور پر وہ ہم سے بالکل مختلف ہوگا۔ انسانی ارتقاء یعنی کہ ہیومن ایوولوشن ہمیشہ سماجی، سوشل رہا ہے، حیاتیاتی نہیں۔ پوری تاریخ میں ہماری نسلوں میں معاشی، سیاسی، فکری اور اخلاقی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن یاد رکھیں ثقافتی ماحول سماجی رویے کا تعین کرتا ہے۔ لہٰذا اگر قدیم یونان سے موجودہ فرانس میں ایک بچے کو گود لے لیا جا سکے تو وہ بڑا ہو کر فرانس کے جدید دور کے شہری کی طرح ہی برتاؤ کرے گا۔ تو کلچرل انوویشن کیسے ہوتی ہے؟ دوستو، یہ ٹرائل اینڈ ایرر کے نتیجے میں
جو انوویٹو لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ نئے خیالات کو جنم دیتے ہیں، اور اگر لوگوں کی اکثریت انہیں پسند کرتی ہے تو وہ ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اگر نہیں تو خیالات کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ پیغمبر محمد نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے جس مذہب کی بنیاد رکھی وہ آج دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے، جبکہ نیپولین، مارکس اور لینن ایسے افراد کی کچھ دوسری مثالیں ہیں جنہوں نے معاشرتی تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ کچھ خیالات جیسے محمد کے تھے معاشرے میں رہ گئے، جبکہ نیپولین کے خیالات یادداشتوں سے محو ہو گئے۔ دوستو، اخلاقی اقدار تاریخی حالات کی پیداوار ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ دوستو، مڈل ایج کے کسی شخص کی وہ اخلاقی اقدار نہیں ہوں گی جو آج ہماری ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے لیے جادو کا عمل کرنے کے لیے کسی کو جلانا ایک قابل قبول بات تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیارات تبدیل ہوئے، وہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتے۔ انسانی اخلاقیات تاریخ اور ماحولیاتی حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے اخلاقی ضابطوں میں انسانی تاریخ کے 3 بڑے معاشی مراحل کے دوران بڑی تبدیلیاں آئیں۔ وہ مراحل تھے شکار، زراعت اور صنعت۔ شکار کے مرحلے میں مردوں کی ذمہ داری شکار کرنا تھی، اس لیے مردوں میں موت کی شرح بھی زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرد کم تھے، لہٰذا ایک مرد سے کئی عورتیں شادی کرتی تھیں۔ اس دور میں لالچ، سفاکیت اور جنسی جارحیت ایک آدمی کی زندگی میں بقا کے لیے فائدہ مند خصوصیات تھی۔ تاہم زراعت کے دور میں نئی خوبیاں اہم ہو گئیں۔ مردوں کو بہادر، جارحانہ اور متشدد ہونے کی بجائے محنتی، تعاون کرنے والا اور پرامن ہونے کی ضرورت پڑی۔ بچے ایک خاندان کے لیے معاشی اثاثہ ہوتے تھے، اس لیے شادیوں اور حمل کو روکنے کی کسی بھی کوشش کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ خاندان ایک فارم پر پیداوار کی اکائی تھا اور والدین کا اختیار بہت ضروری تھا۔ بچے اپنے والدین کی اطاعت کرتے اور ان کے ساتھ کام کرتے۔ پھر صنعتی انقلاب آیا۔ صنعتی انقلاب نے ایک بار پھر اخلاقیات کو تبدیل کر دیا۔ صنعتی انقلاب میں بچے اپنا گھر چھوڑنے اور انفرادی طور پر کام تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اتحاد اتنا اہم نہیں رہا، انفرادیت بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ زیادہ بچے پیدا کرنا بھی معاشی طور پر فائدہ مند نہیں رہا، اس لیے شادی کی اہمیت بہت کم ہو گئی۔ معاشروں نے شادی کی حوصلہ شکنی کی اور اس کی بجائے آزاد محبت کی حوصلہ افزائی شروع ہو گئی۔ ہمارے جدید اخلاقی معیارات اب بھی تبدیلی کے تابع ہیں، جیسا کہ وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ 100 سالوں میں لوگ صحیح اور غلط کے بارے میں بالکل مختلف رائے رکھتے ہوں گے۔ دوستو، کیتھولک چرچ اپنا اخلاقی اختیار کھو چکا ہے، لیکن یہ اب بھی زندہ ہے کیونکہ یہ مایوس لوگوں کے لیے امید فراہم کرتا ہے۔ کیتھولک چرچ گو کہ جدید دنیا میں ایک فرسودہ ادارے کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کے اب بھی کروڑوں ماننے والے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اگرچہ چرچ نے اصل میں اخلاقیات اور خیرات کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ مڈل ایجز میں بدعنوان ہو گیا۔ ابتدائی مڈل ایجز میں چرچ نے غلامی، خاندانی جھگڑوں اور تشدد کے خلاف جنگ لڑی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے مسائل پر اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ کیتھولک چرچ جلد ہی بدعنوان رہنماؤں کے ساتھ منسلک ہو گیا جو اسے مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے سیاسی آلہ کی طور پر استعمال کرتے تھے۔ آخرکار چرچ نے اخلاقیات اور خیر سگالی کو فروغ دینے کی بجائے انکوزیشن کے ذریعے آرتھوڈاکس اور مذہبی نظریوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ چرچ جدید دنیا کی سب سے اہم اخلاقی مسئلے پر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا، اور وہ مسئلہ تھا غلامی کا خاتمہ۔ اس کی بجائے دوسرے گروہوں اور اداروں نے اکثر فلسفیوں کی سربراہی میں اس کی قیادت کی۔ اگرچہ کیتھولک چرچ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن یہ آج بھی اس وجہ سے مضبوط ہے کہ یہ لوگوں کو امید فراہم کرتا ہے۔ ہماری جدید دنیا میں لوگ پہلے سے زیادہ سیکولر ہیں اور چرچ کا ان کی روزمرہ کی زندگیوں میں بہت کم اثر ہے۔ قانون اب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ سیاستدانوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ عام طور پر تربیت یافتہ اساتذہ نے پادریوں کی جگہ لے لی ہے اور چرچ روز بروز مزید پیروکاروں کو کھو رہا ہے۔
اس کے باوجود چرچ لوگوں کو سکون فراہم کرتا ہے اور انہیں مستقبل کی امید دیتا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ اس میں سکون ملے گا، چاہے ان کا معاشرہ بہت بڑی تبدیلیوں سے گزر جائے۔ یہ امکان نہیں ہے کہ کیتھولک چرچ بالکل غائب ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز یعنی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ایک فطری عمل ہے، اور اسے صرف جبری تقسیم نو کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ٹیکس اس لیے موجود ہے تاکہ کوئی معاشرہ اپنی دولت کو نئے سرے سے تقسیم کر سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتی ہے۔ معاشرے میں دولت مختلف سطحوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ زندگی ایک مقابلہ ہے، اور آپ کے پاس جتنی زیادہ مہارتیں اور قابلیت ہوگی، آپ اتنا ہی بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کا نتیجہ قدرتی طور پر ایسے لوگوں کی اقلیت کی صورت میں ہوتا ہے جو دولت کی اکثریت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تاہم معاشرے میں دولت کی تقسیم کا تعین اس کی اخلاقی اقدار اور معاشی آزادی سے ہوتا ہے، اور جیسا کہ جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جو سب سے زیادہ آزادی کی اجازت دیتی ہے، اس طرح یہ اقلیت کے ہاتھ میں سب سے زیادہ دولت کو بھی جلدی دے دیتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں دولت کا ارتکاز ایک اہم مقام پر پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ تقسیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقسیم نو اس وقت ہوتی ہے جب غریبوں کی عددی طاقت یعنی کہ ان کے جو نمبرز ہیں انہیں دولت مندوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے، پھر چاہے وہ تقسیم نو قانونی اصلاحات کے ذریعے ہو یا طاقت کے ذریعے۔ اس نازک موڑ پر حکمران گروپ کے رہنما بعض اوقات خود ہی دولت کی تقسیم نو کے لیے اصلاحات نافذ کر دیتے ہیں۔ 594 BC میں ایتھنز میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جب نچلے طبقے نے بغاوت پر غور شروع کیا تو دولت مند طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سولون جو کہ ایک عظیم سیاستدان تھا نظام کی اصلاح کے لیے منتخب ہوا۔ اس نے کرنسی کی قدر میں کمی کی، قرض کو کم کیا اور معاشی طور پر زندگی کو آسان بنا کر ایک انقلاب کو روک دیا۔ جب امیر اپنی دولت میں حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ 133 BC میں جب رومن سینٹ نے اس طرح کے نازک موڑ پر دولت کی تقسیم نو سے انکار کر دیا تو اس کے نتیجے میں روم ایک ایسی طبقاتی خانہ جنگی سے تباہ ہو گیا جو کہ 30 قبل مسیح تک جاری رہی۔ دوستو، سوشلسٹ تجربات پوری تاریخ میں ناکام رہے ہیں، لیکن اگر اسے سرمایہ داری کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوشلزم کے ذریعے دولت کی تقسیم نو کی کوشش بہت سے معاشروں میں کی گئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ سوشلزم اپنے طور پر کام نہیں کرتا، لیکن جب دوسرے تصورات کے ساتھ جوڑ بنایا جائے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ آج ہم جس سوشلزم کو جانتے ہیں وہ جدید ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے نظام ماضی میں بھی موجود رہے ہیں اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر ساؤتھ امریکہ میں انکاز نے اپنے معاشرے کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی کہ ان کا بادشاہ سورج دیوتا کا مندوب ہے یا اس کا ایجنٹ ہے۔ سیکیورٹی اور خوراک کے بدلے میں تمام انکاز کے لوگ اپنے آپ کو ریاست کا ملازم سمجھتے تھے جو تمام زراعت، مزدوری اور تجارت کو کنٹرول اور ٹریک کرتی تھی۔ سوشلزم اور بادشاہت کا یہ گٹھ جوڑ 1533 میں پزارو کی پرو کی فتح تک قائم رہا۔ 1917 کا روسی انقلاب سب سے کلاسک سوشلسٹ تجربہ ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ ملک محاصرے میں تھا اور اس وقت قومی سلامتی انفرادی آزادی سے زیادہ اہم تھی۔ لوگوں کے مسلسل جنگ کے خوف کی وجہ سے انقلاب قائم رہا۔ جب ایک نسل نے امن دیکھ لیا تو حکومت کو ختم کر دیا اور 1989 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا۔ سوشلسٹ نظریات کو اگر سرمایہ داری کے ساتھ ملا کر کام کیا جائے تو یہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ دونوں تصورات کو ضم کرنے سے ایک زیادہ پائیدار سماجی نظام پیدا ہو سکتا ہے۔ جدید سوشلزم لوگوں کو زیادہ ذاتی اور فکری آزادی کی اجازت دیتا ہے جو پیداوار کو تحریک بخشتا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ دارانہ معاشروں نے اپنی مکمل معاشی آزادی کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا ہے اور فلاحی ریاست کے ذریعے دولت کی دوبارہ تقسیم نو کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سرمایہ داری کے خطرے نے سوشلسٹ مفکرین کو آزادی کو وسیع کرنے کی ترغیب دی اور سوشلزم کے خطرے نے سرمایہ دارانہ مفکرین کو برابری اور مساوات بڑھانے کی ترغیب دی۔ مستقبل میں ہم دونوں نظاموں کو ملتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، گو کہ جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی بہترین طرز حکومت ہے، لیکن یہ نازک ہے
اور اس کے لیے تعلیم یافتہ آبادی کی بھی ضرورت ہے۔ آج زیادہ تر مغرب میں جمہوری حکومت ہے، تاہم جمہوریت انسانی تاریخ میں ایک نسبتاً نیا تصور ہے۔ آئیے کچھ سابقہ حکومتی نظاموں کا جائزہ لیتے ہیں جو انسانوں نے تیار کیے تھے۔ پوری تاریخ میں حکومتیں زیادہ تر اشرافیہ کی اقلیتوں پر مشتمل رہی، جیسا کہ اولیگارکیز اور بادشاہت۔ ایسے لوگوں نے اپنی طاقت پیدائش سے حاصل کی، جیسا کہ اشرافیہ اور بادشاہتوں میں ہوتا ہے، اور دوسروں کو مذہبی اداروں سے طاقت دی گئی، جیسا کہ تھیوکریسی میں ہوتا ہے۔ تاریخ میں زیادہ تر جمہوریتیں صحیح معنوں میں جمہوری نہیں تھیں، کیونکہ 20ویں صدی تک عالمگیر حق رائے دہی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ یونیورسل فرنچائز قائم نہیں ہوئی تھی۔ قدیم یونان کے علاقے ایٹیکا میں جہاں جمہوریت کا آغاز ہوا، تقریباً 3,15,000 شہریوں میں سے صرف 43,000 شہریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی۔ خواتین، غلام اور تقریباً تمام کام کرنے والی آبادی کو خارج کر دیا گیا۔ تاہم جمہوریت ہمیشہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان جمہوریتوں میں بھی جہاں زیادہ تر آبادی کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ جمہوریت سائنس اور انٹرپرائز کو پنپنے کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہ سائنسی اور علمی تحقیق کے لیے ضروری آزادی فراہم کرتی ہے۔ جمہوریت لوگوں کے لیے سماجی درجہ بندی میں، یعنی کہ سوشل ہائرارکی میں آگے بڑھنا آسان بناتی ہے۔ زیادہ ذہین لوگوں کو اپنے خیالات کو ترقی دینے اور شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جمہوریت اہم ہے، لیکن یہ نازک بھی ہے۔ یہ آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے اور اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ مستحکم جمہوری معاشروں کو بھی ہمیشہ ایک آمر کے ہاتھوں، ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں گرائے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر کسی ملک کو جنگ یا معاشی بحران کا خطرہ ہو تو جمہوریت میں کسی ایک فرد کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا اور اقتدار میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے خلاف تعلیم ہی ایک جمہوری معاشرے کا واحد دفاع ہے، کیونکہ لوگ ایسے کرپٹ لیڈروں کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس یہ سمجھنے کی تعلیم ہو کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ دوستو، جنگ پوری تاریخ میں ایک مستقل امر رہی ہے، اور امن جو ہے وہ غیر فطری ہے۔ تمام ریکارڈ شدہ انسانی تاریخ میں زمین پر انسانیت کا صرف 10% وقت جنگ سے پاک رہا ہے۔ جنگ انسانوں کے لیے ایک فطری حالت کی طرح لگتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ دوستو، افراد خوراک، زمین اور رہائش جیسے وسائل کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج تشدد کی اتنی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ریاستیں زیادہ تر لوگوں کو بنیادی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ بدلے میں افراد اپنے معاشرے کے رویے کے ضابطوں، جیسا کہ اخلاق اور قوانین کو قبول کر لیتے ہیں۔ ریاستوں کی بقا کی ضروریات بھی افراد جیسی ہیں، لیکن کوئی اور انہیں بنیادی تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ کوئی سپر اسٹیٹ یا انٹرنیشنل لا یا ایسا کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے جو ریاستوں کی حفاظت کر سکے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑنے سے روک سکے۔ اور چونکہ ریاستوں پر کوئی بین الاقوامی پابندیاں نہیں ہوتی، جنگ ان کے لیے اپنے مفادات کے حصول کا فطری طریقہ لگتی ہے۔ تاہم جنگ صرف ریاست کے لیے وسائل کی حفاظت کے بارے میں نہیں۔ کچھ تنازعات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں جنہیں مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ریاستیں جنگ کا سہارا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر 732 میں چارلز مارٹل نے ٹورس کی جنگ میں امید آرمی کو شکست دے کر فرانس اور مغربی یورپ پر اسلامک حملے کو روک دیا۔ اگر اس نے جنگ کا سہارا نہ لیا ہوتا تو یورپ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں شاید اس سے بہت مختلف ہوتا۔ جنگ ہماری دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ امن ہے جو غیر فطرتی ہے۔ ریاستیں صرف اس وقت متحد ہوتی ہیں جب انہیں کسی مشترکہ خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ در حقیقت اگر تمام ریاستیں کسی نہ کسی طرح پرامن طریقے سے اکٹھی ہو جائیں تو مقابلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، لیکن عالمی اتحاد اندر سے ختم ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر عالمی امن ایک عظیم مقصد ہے، لیکن جب تک تمام ممالک کسی بیرونی خطرے کے خلاف متحد ہونے پر مجبور نہیں ہوں گے، شاید یہ امن کبھی بھی حاصل نہیں۔ دوستو، اس کتاب کا آخری سبق یہ ہے کہ تہذیبیں زوال پذیر ہوتی ہیں، لیکن ان کی کامیابیاں زندہ رہتی ہیں اور نئی تہذیبوں کو بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ تصور کریں کہ ہمیں ہر 100 سال بعد پہیے یا پرنٹنگ پریس کو دوبارہ ایجاد کرنا پڑے۔
اگر ہم نے ایسا کیا تو جمہوریت اور معاشرہ بھی ہر بار صفر پر چلا جائے گا۔ خوش قسمتی سے یہ معاملہ نہیں ہے۔ تاریخ اور علم دونوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تہذیبیں زوال پذیر ہو بھی جائیں تو ان کی کچھ کامیابیاں زندہ رہتی ہیں۔ عظیم قدیم تہذیبوں میں سے کوئی بھی اب تک موجود نہیں، لیکن ان کی بہت سی ایجادات ہمارے معاشرے میں زندہ ہیں۔ ہم اب بھی فائر، وہیل اور رائٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ زراعت، اخلاقیات اور خیرات جدید تصورات نہیں ہیں، یہ قدیم دنیا سے آئے ہیں۔ آج ہمارے پاس علم کی بنیاد ہزاروں سالوں کی ہیومن انوویشن کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا آج پیدا ہونے والے انسان ماضی کی تمام کامیابیوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کامیابیوں میں انسانی حقوق اور مساوات، شفاف عدالتی نظام اور مذہبی اور فکری آزادی شامل ہے، اور ان میں سے بہت سی کامیابیوں کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جدید برٹش ڈیموکریسی قدیم یونان کی ڈیموکریسی سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور موجودہ یورپ میں لوگ عام طور پر اپنی جان کے خوف کے بغیر اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ڈارک ایجز کے لوگوں کے لیے یہ ایک لگژری تھی۔ تعلیم امیر اور طاقتور کے لیے مختص ہوتی تھی، لیکن اب یہ عوام کے لیے بھی کھلی ہے۔ آج علم کی اوسط سطح انسانی تاریخ کے کسی بھی دوسرے دور سے زیادہ ہے۔ اس کتاب کی پرنٹنگ کے وقت کئی ممالک میں تعلیم لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ عوام کے لیے مفت تعلیم کا ہدف اب بھی نسبتاً ایک نیا تصور ہے۔ اگر یہ اچھی طرح چلتا رہے تو مستقبل میں ہر کسی کو تعلیم تک آسانی سے رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم ماضی میں پیدا ہونے والے انسان کے مقابلے میں کسی موروثی ایڈوانٹیج کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، کسی جینیٹک یا انہیرنٹ ایڈوانٹیج کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہم ایک عظیم ورثے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ورثہ تہذیب کی ترقی کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہر نئی نسل کے ساتھ ہمارا ورثہ مزید امیر ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس پوری بات کو سمیٹیں تو اس کتاب سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن ایک بہت ہی عمومی انداز میں۔ تہذیبیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے علم کو ہر نئی نسل تک پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی علم اور ٹیکنالوجی کو تقویت بخشی جاتی ہے، اور ہر نئی نسل کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی تہذیب پہلے آنے والے تمام انسانوں کے ورثے پر استوار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے تعلیم عوام کے لیے دستیاب ہوگی، آنے والی نسلیں اس سے زیادہ مستفید ہوں گی۔ دوستو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ سمری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی سمری کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔